بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم نے 11واں پارہ اور 12ویں پارے کا پہلا پاؤ ہم نے سنا۔ اس کے اندر بہت ہی اہم اور بڑے بہترین موضوع بیان کیے گئے ہیں، مگر ان میں سے چند موضوعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے اس میں جب یہ پارہ شروع ہوا تو یاد رکھیے اس کے اندر سورۃ توبہ ہے، اور توبہ کے اندر جو ہے منافقین کا ذکر ہے، اور منافقین میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو مخلص ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ مخلص مومن ہیں، ان کا بھی ذکر کیا گیا۔ یہ رکوع نمبر 2 ہے، اور 100 نمبر آیا سے لے کر 110 نمبر آیا ہے مبارکہ تک مخلص مومنوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ بس آپ نے یہ توجہ رکھنی ہے کہ ان میں سے کون کون سی چیز ہمارے اندر موجود ہے اور کس کس چیز کی کمی ہے۔ جو موجود ہے اس پر رب کائنات کا شکر ادا کیجئے کہ مالک نے ہمیں مخلص لوگوں کی لسٹ میں شامل فرمایا ہے، اور جو نہیں اس کو کرنے کا عہد کیجئے کہ خلاق کائنات کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ آج شب کی برکت سے ہمیں یہ عادت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان میں سے جو مخلص مومن کا ذکر کیا گیا، فرمایا کہ وہ دین کے معاملے میں پہل کرتے ہیں۔ دین کا کوئی بھی معاملہ ہو، کسی بھی حوالے سے دین کی کوئی بھی بات ہو، کوئی مجلس ہو، دین کے اوپر کوئی کام ہو، دین کو کوئی ضرورت ہو، تو وہ سب سے پہلے جو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، قرآن نے فرمایا اس کے مخلص ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ پہلی نشانی کون سی ہے؟ کہ وہ دین کے اندر پہل کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پہل کرتے ہیں۔ پھر فرمایا ان کی ہر وقت یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ نیکی میں ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں، آگے بڑھ جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب مال خرچ کرنا چاہا، وہ ذہن میں رکھیے ان کی دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم دین کے اندر سبقت لے جائیں، دین سے بڑھ جائیں۔ ہمارے ہاں عموماً ہم سبقت کس میں لے جاتے ہیں؟ بینک بیلنس میں، اللہ ماشاء اللہ، میں آپ کی بات نہیں کر رہا لیکن عمومی طور پر بات کر رہا ہوں۔ اپنے بڑا گھر بنانے میں ہم سبقت لے جاتے ہیں، اپنی اولادوں کو بہتر سے بہتر آکسفورڈ یونیورسٹی او لیول کے دیگر ایکسٹرا ایگزام پڑھانے میں سبقت لے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے بیٹا آپ کے نمبر اتنے آئے، دوسروں سے سبقت لے جاؤ۔ مگر قرآن نے فرمایا سبقت کیا ہے؟ فرمایا سبقت وہ ہوتی ہے جو نیکی کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا گیا، فرمایا کہ جو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے والے ہوتے ہیں، جنہیں پتہ ہے کہ مالک کو غلطی ہو گئی، ان غلطی پر ندامت ہوتی ہے، ان کی نظریں جھک جاتی ہیں، سر جھک جاتے ہیں، اپنے گناہ یاد کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ جتنے گناہ ہوئے معاف فرما دے۔ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ فلاں گناہ بھی میرے اندر ہے، فلاں بھی میرے اندر ہے، فلاں بھی میرے اندر ہے۔ یہ سارے گناہوں کا اعتراف کر لینا، رب کائنات فرماتا ہے خوشخبری دے دو، یہ مخلص مومن کی لسٹ میں شامل ہو گیا۔ یہاں پر صرف مومن کا ذکر نہیں کیا گیا، یہاں پر صرف مومن کا، مخلص مومن کا، خالص مومن کا۔ سونے سارے برابر ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ سونے ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے سونوں میں سے بھی زیادہ قوی اور مضبوط ہوتے ہیں، ان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ فرمایا گیا کہ مخلص مومن کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، اور پھر فرمایا وہ نیک عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ من جدّا یجعل العمل، فرمایا جب ان کے پاس کوئی عمل پہنچتا ہے تو اس عمل کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یار میں یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، یہ عمل بھی کر لوں، اپنی بساط کے مطابق کوشش کرتے رہتے ہیں۔ دکان پہ بیٹھتے ہیں مگر زبانوں پر تسبیح ہوتی ہے، درود پاک ہوتا ہے، کام کاج میں ہوتے ہیں، درود پاک ہوتا ہے۔ یہ سارا کچھ مل جائے، سمجھ جاؤ اللہ نے مخلص مومن کی لسٹ میں شامل فرما دیا۔ اور پھر فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں جب توبہ کرتے ہیں، اب ان کا انعام ذکر کیا گیا۔ فرمایا ان کا انعام کیا ہے ان لوگوں کی لسٹ میں شامل ہونے والے کا؟ فرمایا جب وہ توبہ کرتے ہیں، توبہ کے لیے اپنی زبان سے لفظ نکالتے ہیں، اللہ رب العزت فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس کے ہر لفظ کو میں نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا، ہر لفظ کو۔ اور پھر فرمایا، اور یہاں پر کہا کہ اللہ رب العزت ضرور توبہ ضرور توبہ قبول کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا لوگوں ان کے لیے کامیابی کی راہیں کھل جاتی ہیں، اور پھر فرمایا جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے ہو جاتی ہے۔ کئی ایسے لوگ بزرگان دین اولیاء کرام گزرے ہیں،
اللہ رب العزت نے جنت ان کی زمین پر ہی بنا دی تھی۔ جنت سے مراد وہ جو چاہتے، جس کے لیے چاہتے۔ اب میں دلے واقعات تو بڑے ہیں تو چاہتا بھی ہوں کہ ایک دو سنا لوں، لیکن پھر بھی آپ کی نیند کا بھی خیال ہے۔ تو فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنت کی ہوا انہیں دنیا پر نصیب ہو جاتی ہے، جن میں سب سے بڑی ذات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ میرے مصطفیٰ نماز پہ تھے، ہاتھ بلند کیا، واپس کیا، فرمایا کہ صحابہ جانتے ہو میں نے نماز ہاتھ میں کیوں بلند کیا؟ عرض کی حضور ہم نہیں جانتے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں نے چاہا کہ جنت سے خوشہ توڑ لوں مگر میں رک گیا، اگر وہ خوشہ دنیا پر آ جاتا ساری دنیا کھاتی رہتی، وہ خوشہ کبھی ختم نہ ہوتا تھا۔ اللہ نے دنیا پر جنت بنا دیا تھا۔ بڑے بڑے ایسے لوگ تھے کہ جن کو اللہ رب العزت نے جنت والی ساری فیسلٹیز دنیا میں عطا فرما دی تھی۔ بڑے بڑے اولیاء کرام کا تذکرہ ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو موضوع یاد رہا تو میں یہ بیان کروں گا کن کن لوگوں کی جنت دنیا پر بن گئی تھی۔ اور پھر یہاں پر سورۃ توبہ کے بارے میں شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے اللہ کے نیک بڑے ولی گزرے ہیں، ان کا ایک بڑا پیارا قصہ ہے۔ وہ مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پر ایک نورانی ایک نشان تھا پیشانی کے اوپر۔ کہاں پر تھا؟ پیشانی کے اوپر تھا۔ تو وہ نشان ایسا تھا کہ لگتا تھا کہ کسی کے لب لگے ہیں، کسی کے بل لگے ہیں۔ تو وہ ان سے جب پوچھا جاتا تھا وہ بتاتے نہیں تھے کہ یہ لب کیسے لگے ہیں۔ اس دور کے ایک اور ولی تھے، مرد مجاہد تھے، اللہ کے ولی کامل تھے۔ وہ کہنے لگے کہ میں بتاتا ہوں یہ نشان شبلی رحمت اللہ علیہ کو کیسے لگے، لیکن بتاؤں گا اس شرط پہ کہ یہ اس کی وجہ بتائیں گے کہ یہ نشان میں بتاؤں گا یہ کس نے لگائے، یہ بتائے گا کہ کیسے لگے۔ شبلی رحمت اللہ علیہ کو بیٹھایا گیا، سارے دوستوں نے مجبور کیا، سارے تلامذہ شاگرد بیٹھ گئے، مریدین بیٹھ گئے۔ اب دوسرے اللہ کے ولی فرمانے لگے، فرماتے ہیں رب کائنات کی عزت کی قسم میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولانا شبلی رحمت اللہ علیہ آپ کی پیشانی پر بوسہ دے رہے تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ حضور اس میں راز کیا ہے، آپ فرماتے تھے کہ میں سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، کتنی؟ آخری 2 آیات اور اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوں۔ اللہ کریم نے اس کی برکت سے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا اور مجھے اپنا بوسہ عطا فرما دیا۔ یہ وظیفہ بھی ہے۔ سورۃ توبہ کی کتنی آیات؟ آخری۔ یہ ہر نماز کے بعد ادا پڑھنی ہے۔ ہر نماز جب ادا کریں اس کے بعد اس کو وتیرہ بنا لیں، اس کو اپنا طریقہ بنا لیں، جب بھی ہو جہاں بھی ہو یہ آپ کی زبان پر ایسی چڑھ جائے کہ جیسے ہم بحمدہ تعالی آیت الکرسی پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد کوشش کریں کہ جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو پھر یہ آخری 2 آیات اور 3 مرتبہ اول اور 3 مرتبہ آخر پر کیا پڑھنا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا نبی اللہ۔ اور پھر یہاں پر ایک اور ذکر کیا گیا، مخلص مومنوں کے ساتھ ساتھ منافقوں کا بھی ذکر کیا گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آپ غزوہ تبوک سے واپس تشریف لے کے آئے تو اس وقت ایک شخص تھا جس کا نام ابو عامر راہب تھا، اس نے ایک مسجد بنائی اور مسجد کے اوپر بڑی اس نے خوبصورت اور عالی شان مسجد بنائی۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے، کہاں سے؟ غزوہ تبوک سے واپس آئے تو اس نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، کہا کہ جی ہم نے مسجد بنائی ہے، اس کا افتتاح آپ سے کروانا چاہتے ہیں، آپ تشریف لائیے، اس مسجد میں نماز پڑھائیں تاکہ ہمارے لیے وہ مقدس ہو جائے۔ ابھی اس نے دعوت دی تھی، ادھر سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرما دیا، فرمایا کہ پیارے حبیب اس مسجد میں نہ جائیے، یہ مسجد بظاہر مسجد ہے، انہوں نے ٹائٹل مسجد کا لگا رکھا ہے مگر یہ مسجد نہیں، یہ منافقوں کا ڈیرا ہے، یہ ان کی کوشش ہے کہ آپ کو نعوذ باللہ شہید کر دیں، اوپر سے پتھر پھینک دیں، آپ کو یہاں پر ختم کر دیا جائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی مبارک نازل ہوئی تو آپ نے وہاں پر جانے سے انکار فرما دیا اور پھر اس کو گرانے کا، اس کو جلانے کا حکم دیا، فرمایا اس کو زمین بوس کر دیا جائے، پھر اس مسجد کو زمین بوس کر دیا گیا۔ اور یاد رکھیے گا
ان کی پہلی چال یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ ہم مخلص مومن جو ہیں ان کو کھینچیں گے، اپنی طرف لے آئیں گے، اپنی مسجد کا ٹائٹل لگا کر۔ آج بھی جگہ جگہ پر مساجد ہیں، لیکن مسجدوں میں فرق ہوتا ہے لوگوں، ہر امام میں فرق ہوتا ہے، ہر مسلک میں مسجد ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ نماز ہی پڑھنی، ادھر پڑھ لی ادھر پڑھ لی۔ یاد رکھیے اس وقت بھی مسجد تھی۔ سرکار نے دو علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ منافقوں کو قتل کر دو، جنہوں نے مسجد بنائی ہے مسجد باقی رہے، یہ تو خدا کا گھر ہے۔ فرمایا نہیں، جس عمل کے پیچھے نیت بد ہوتی ہے وہ عمل بھی بد ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، لوگوں عمل قبول وہی ہوتا ہے جس کے پیچھے نیت اچھی ہوتی ہے۔ ان کی نیت اچھی نہیں تھی، فرمایا مسجد بھی گرا دو، ان کو بھی قتل کر دو، جلا دو، سب کچھ ختم کر دو، کیونکہ بے شک انہوں نے مسجد بنائی ہے۔ مسجد بھی قبول بھی وہی ہوتی ہے، عبادت عمل ہر چیز نیکی قبول وہی ہوتی ہے جس کے پیچھے نیت خالص ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ نیت خالص ہوتی ہے، عمل قبول وہی ہوتا ہے۔ ریاکاری، پیچھے دکھلاوا یا کوئی اور بد نیتی ذہن میں آ جائے، یاد رکھیے آپ کروڑ روپیہ بھی خرچ کر دیں وہ فضول ہے۔ 1 روپیہ خرچ کریں، اس کے اندر اخلاص ہو، تقوی ہو، للہیت ہو، اس کی قربت، اس کی الوہیت، اس کی رحمت پانے کا عکس ہو، یاد رکھو اللہ پھر رحمتیں اتار دیتا ہے۔ اور پھر ان کی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم خفیہ طور پر یہ عیسائیوں کو دے دیں گے، ظاہراً باہر ٹائٹل لگے گا، بورڈ لگے گا مسجد کا، مسجد درار کی میں بات کر رہا ہوں، باہر ٹائٹل لگے گا مسجد کا، اندر ہم عیسائیوں کا بنائیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا گیا اس کو گرا دیا جائے، جلا دیا جائے، زمین بوس کر دیا جائے۔ یاد رکھیے گا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا حکم، ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں، اپنا کفر واضح کریں۔ فرمایا یہ اہل ایمان اور کفر کے درمیان یہ فرق کرنے والی یہ مسجد شمار ہوئی تھی، اور اس مسجد کی وجہ سے کئی منافقوں کے چہرے نقاب سے اتر گئے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ ان کا یہ مقصد تھا کہ ہم اس کو مرکز جنگ بنائیں، مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں، یہاں سے کہیں گے جی مسجد ہے، نمازیں بھی پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، مگر اس کا مقصد مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنا ہوگا۔ پھر یہاں پر دوسرا موضوع اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے مومنوں کی جان و مال کو خرید لیا ہے۔ کس کے بدلے میں؟ خالص مومنوں کی مال و جان کو۔ کس کے بدلے میں؟ رب کائنات نے فرمایا جنت کے بدلے میں میں نے خرید لیا ہے۔ کس کے بدلے میں؟ کتنی بڑی اللہ رب العزت نے کرم نوازی فرماتے ہوئے فرمایا تمہارے تھوڑے سے عملوں کو میں نے لے کر، تمہارے تھوڑے سے مالوں کو لے کر، تمہارے چند روپے اور پیسوں کو لے کر، چند سجدے اور تسبیح و تحلیل کو لے کر، میں نے اس کے بدلے میں خرید کر تمہیں جو تحفہ دیا ہے، فرمایا اس کا نام جنت ہے۔ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا جنت ان کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مرتے ہیں، مارے جاتے ہیں، مارتے ہیں۔ کس لیے؟ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں لوگوں، سب سے بہترین دشمنی وہی ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو، اور سب سے بہترین محبت وہی ہوتی ہے جس کے پیچھے مقصد اللہ اور اس کے رسول کا ہو۔ کسی سے بھی تعلق بنائیں، اس کے اندر تھوڑا سا یہ بھی رکھیں کہ یہ دوستی ہماری اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ کسی کو اگر معاف کریں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے معاف کریں۔ کسی سے اگر بدلہ لیں، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے لیں، کیونکہ یاد رکھیے اسلام امن کا بھی درس دیتا ہے، اسلام تلوار اٹھانے کا بھی درس دیتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، پھر فرمایا کہ ایسے لوگ جو ان کو یہ سودا مبارک ہو، وہ مومن ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت گزار ہیں۔ یہ مومن کی صفات میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، وہ مومن توبہ کرنے والے، عبادت گزار، حمد و ثنا کرنے والے، روزہ دار، رکوع کرنے والے، نیکی کا حکم کرنے والے، برائی سے رکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ فرمایا لوگوں، جب یہ سارا کچھ تم میں شامل ہو جائے تو سمجھ جانا اللہ نے تمہیں مومنین، خالص مومنوں کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا ہے۔ اور پھر یہاں پر غزوہ تبوک کا جب موقع آیا تو وہاں پر 3 صحابہ کرام ایسے تھے جو پہلے وہاں پر نہ جا سکے، کسی وجہ سے، کوئی بہانہ کر کے یا کسی انداز میں وہاں پر نہ پہنچے، مگر بعد میں انہیں احساس ہوا۔ ان کا یہاں پر ذکر کیا گیا یہ آج کے موضوع کے اندر 3 صحابہ کرام کی توبہ کے حوالے سے۔
انہوں نے پھر کیسی توبہ کی؟ وہ غزوہ تبوک میں تو نہ جا سکے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت میں لڑائی تو نہ کر سکے، مگر انہوں نے توبہ کیسے کی؟ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے پلروں سے باندھ دیا۔ آج بھی جو پلر موجود ہیں ان میں سے اگر پڑھا جائے تاریخ کے اندر تو آج بھی وہ نشانات کچھ ملتے ہیں یہ تاریخ کے لحاظ سے، کہ انہوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا، باندھ کر کہنے لگے ہم اس وقت تک نہ کھائیں گے نہ پئیں گے نہ سوئیں گے جب تک اللہ اور اس کا رسول ہمیں معافی نہ عطا فرما دے۔ دیکھو جنہیں معافی کی قدر تھی، جنہیں توبہ کی قدر تھی، جنہیں اس کی رحمت کی قدر تھی، جنہیں مصطفیٰ کی سنگت کی قدر تھی، جنہیں حضور کے قدردان تھے، انہیں کتنی قدر تھی۔ ہم بے قدرے لوگ، ہمیں اس کی قدر نہیں، اس کی رحمتوں کی قدر نہیں، اس کی برکات کی قدر نہیں۔ مگر وہ یاد رکھیے جب انہوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مرہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہلال بن امیہ، وہ جو امیہ بن خلف تھا جو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک تھا، ان کا بیٹا ہلال بن امیہ، ان تینوں نے اپنے آپ کو کس سے باندھ دیا تھا؟ پلروں سے، اور شرط لگائی تھی جب تک اللہ اور اس کا رسول راضی نہیں ہوگا ہم گھروں کو نہیں جائیں گے، ہم کھائیں گے پئیں گے، ہم کچھ کام نہیں کریں گے، اپنی بیویوں تک اپنے بچوں کو نہیں ملیں گے، رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیا۔ کہا رشتہ تب ہوتا ہے جب مصطفیٰ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، اس رشتے کو کیا کرنا جس کا رشتہ مصطفیٰ سے مضبوط نہ ہو۔ یاد رکھیے اصل رشتہ وہی ہے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، گنبد خضرا کے مکین سے ہے، حسنین کے نانا سے ہے۔ عزیزان گرامی قدر مختصر ذکر دوں، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ آیت نمبر 119 سے لے کر 122 نمبر آیت تک، اور چوتھا رکوع ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں سچوں کے ساتھ رہو، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو سچ بول رہا ہے، سچا آدمی ہے، چاہے وہ غریب ہے، مفلس ہے، اس کے پاس مال نہیں، اس کا ساتھ دو کسی بھی حوالے سے۔ ساتھ دینے سے مراد جب بھی اس پر کوئی تنگی آ جائے تب بھی ساتھ دو، مشکل ہو تب بھی ساتھ دو، اس سے محبتیں رکھو کیونکہ وہ سچا آدمی ہے، اور جھوٹوں سے نفرت رکھو کیونکہ وہ جھوٹا آدمی ہے۔ کسی سے محبت کرنی سچائی کی بنیاد پہ کریں، کسی سے جھوٹ سے نفرت کرنی وہ جس کے جھوٹ کی وجہ سے کریں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکذب یہلک، فرمایا لوگوں جھوٹ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے، اور آپ جانتے ہیں ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 1000 جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ ایک جھوٹ بچے سے پوچھا جائے کہاں گئے تھے جی، اب مثال کے طور پر وہ فاٹک پر گیا ہو یا نشاط آباد گیا ہو تو والدین کو اس نے بتانا ہے جی میں فاٹک پر گیا ہوں۔ کیوں گئے تھے جی؟ فاٹک پر کام تھا۔ اب دوسرا جھوٹ آ گیا، کس لیے گئے تھے؟ یعنی کہ ایک ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں؟ کافی سارے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اس لیے فرمایا لوگوں الکذب یہلک، فرمایا جھوٹ بندے کو ہمیشہ ہلاک کرتا ہے، الصدق ینجی، فرمایا سچائی بندے کو نجات عطا فرما دیتی ہے۔ سچائی بندہ، سچا بندہ ہمیشہ سچ پہ رہنے والا ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ اپنے آپ کے اندر یہ وتیرہ بنا ہے۔ ہمارے ہاں جھوٹ کی روش بہت زیادہ پائی گئی ہے، حتیٰ کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ قسمیں اٹھا دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ میں جی 5 منٹ میں آیا، کدھر ہو جی؟ میں جناب ادھر ہوں، حالانکہ بندہ ادھر نہیں ہوتا۔ تو عزیزان گرامی قدر جھوٹ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آپ کے پاس ایک صحابی رسول حاضر خدمت ہوئے، عرض کیے حضور میں شراب بھی نہیں چھوڑ سکتا، میں فلاں بھی نہیں چھوڑ سکتا، بڑی لمبی حدیث مبارکہ ہے۔ میرے کریم آقا اسلام نے ارشاد فرمایا تم ایک چیز چھوڑ دو، باقی میں جانوں یہ میرا مولا جانے۔ عرض کی کون سی؟ کہنے لگا جی کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ تم جھوٹ چھوڑ دو، زنا بھی کرو، شرابیں بھی پیو، سب کچھ کرو، جھوٹ چھوڑ دو۔ اب وہ شراب پینے لگا، اسے پتا تھا کہ میں تو جھوٹ بولوں گا نہیں، سرکار کے سامنے ہم مجھے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ تو یاد رکھیے گا اس صحابی رسول نے اس جھوٹ کی وجہ سے ساری برائیوں کو چھوڑ دیا تھا، اور کل قیامت کا دن ہوگا، اس دن جھوٹ نہیں بولا جائے گا، کوئی بندہ گیڑا نہیں دے سکے گا، کہے گا جی میں بڑا شاطر آدمی، بڑا چلاک آدمی، میں گیڑا دے لوں گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس دن سچ بولنا، زبانیں سچ بولیں گی۔ اگر آج ہماری زبانیں سچ بول لیں تو اس والے دن شرمندگی سے ہم بچ جائیں گے، اس دن ہم ندامت سے بچ جائیں گے۔ پھر فرمایا لوگوں دین کا علم سیکھو اور سکھاؤ۔ یہاں پر دین کے علم کو سیکھنے اور سکھانے کے بارے میں فرمایا گیا، اور فرمایا گیا کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ دین کا علم سیکھیں اور سکھائیں،
اور فرمایا اگر وہ دین کا علم نہیں سیکھتے اللہ کریم اس قوم کو تباہ کر کے ان کی جگہ ایک دوسری قوم لے کے آ جائے گا جو دین کا علم سیکھنے اور سکھانے والے ہوں گے۔ یہ اس کا میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، اس کے اندر بڑی محبتوں والی بات ہے۔ فرمایا مومنوں کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ سب نکل جائیں، ان کے لیے چاہیے تھا وہ چند اشخاص بیٹھ جاتے تاکہ دین کا علم سیکھتے، ان میں سمجھ پیدا ہوتی۔ فرمایا جب وہ اپنی قوم کی طرف واپس جاتے ہیں مومنین ان کو ڈر سناتے ہیں تاکہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچ سکے۔ مخلص مومن وہ ہوتا ہے جو اچھی بات پتہ چل جائے خود بھی عمل کرتا ہے، دوسروں کو بھی بتاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا لوگو میری کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لوگو میری کتاب یہ ہے، یہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ موضوع ہے۔ فرمایا کہ میری شان یہ ہے، میری کتاب کی قرآن کی شان یہ ہے۔ فرمایا قرآن نصیحت ہے ہر بندے کے لیے جو اس سے لینا چاہے۔ قرآن کے اندر بے شمار نصیحتیں ہیں، ہم نے قرآن کو فقط الماریوں کی زینت تک بنا دیا، ان کے اوپر غلاف چڑھا دیے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر سال نیا غلاف آ جائے، مگر ہم نے قرآن سے نصیحت لینا چھوڑ دی۔ قرآن مجید وہ واحد منبع ہے جس سے روئے زمین ساری کائنات کو نصیحت ملتی ہے۔ لوگوں اگر نصیحت لینا چاہتے ہو ایک ہی دروازہ ہے، وہ دروازہ قرآن کا دروازہ ہے۔ جن لوگوں نے نصیحت لی تھی، حضرت عمر بن خطاب نے نصیحت لی، پھر کیسی نصیحت لی وہ آپ سب کے جانتے ہیں۔ پھر فرمایا لوگوں قرآن ہدایت ہے، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اس کو پڑھنے والے بعض گمراہ بھی ہوتے ہیں، بعض ہدایت بھی پاتے ہیں۔ اس کے لیے گمراہ کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے عشق مصطفیٰ کی اینک لگا کے نہیں رکھی ہوتی، جنہوں نے عشق مصطفیٰ کی اینک لگائی ہوتی ہے، سینے میں حب مصطفیٰ ہوتی ہے، وہ ہدایت پا جاتے ہیں۔ جن کا سننا اہل بیت کی محبت سے، اولیاء کی محبت سے، مصطفیٰ کی محبت سے خالی ہوتا ہے، پھر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے بڑا قرآن پڑھیں گے، بڑے اچھا قرآن پڑھیں گے، مگر قرآن ان کے حلق تک رہے گا، قرآن ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ یاد رکھیے جب بھی قرآن کی بات کو سنا جائے، صاحب قرآن کی بات کو سنا جائے، مصطفیٰ کے گھرانے کی صحابہ کی بات کو سنا جائے، اپنے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کر کے بیٹھا کرے۔ پھر اس کی وجہ کیا ہوگی؟ قرآن تمہیں ہدایت دے گا۔ کیا دے گا؟ بولیے، بس ختم ہونے والا ہے۔ قرآن کیا دے گا؟ ہدایت دے گا۔ پھر فرمایا لوگوں قرآن رحمت ہے۔ کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اور پھر یہاں پر بڑی مزے کی فرمایا رحمت سے مراد برکت ہوتی ہے۔ قرآن تمہیں برکت دیتا ہے، تمہارے مال میں برکت دیتا ہے، تمہاری اولاد میں، رزق میں، مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں، ہر چیز میں اگر تمہیں برکت ملتی ہے تو وہ قرآن کی سنگت سے ملتی ہے۔ وہ معزز ہوئے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن ہی وہ واحد خزینہ ہے جہاں سے رحمتیں ملتی ہیں۔ پھر فرمایا لوگوں قرآن شفا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ پہلے دور میں ہماری والدہ صاحب یا اماں جان بڑی لوگ سر میں درد ہوتی تو وہ صرف فاتحہ پڑھ کے دم کرتے تھے۔ آج ہمارا یقین پیناڈول پہ زیادہ، سیپٹران پہ، دیگر میڈیسن پہ زیادہ ہے۔ علاج بھی سنت ہے، علاج کا حکم دیا گیا قرآن میں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، مگر اس سے پہلے قرآن شفا ہے۔ اگر کہیں درد ہو سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، تھوڑا سا قرآن سے شفا لینے کی کوشش کریں۔ رب کائنات کی قسم قرآن وہ واحد کتاب ہے، اس کی جانب جس نے ایک قدم اٹھایا قرآن نے 10 قدم بڑھ کے اسے سینے سے لگایا۔ ذرا بولیے قرآن شفا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اگلا پارہ 12واں پارہ جب شروع ہوا تو اس کے شروع میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں ہر چیز کا رزاق میری ذات ہے۔ یہ 6 نمبر آیت سے لے کر 8 نمبر آیت تک پہلا رکوع کے اندر اس کو ذکر کیا گیا۔ فرمایا لوگوں ہر چیز کا رزق دینے والی ذات میری ذات ہے۔ جب بندہ یہ گمان کر لیتا ہے کہ یار میرا مولا مجھے رزق دیتا ہے، پھر اس کا سارا اٹھنا بیٹھنا مولا کے مطابق ہو جاتا ہے، اس کے حکم کے مطابق ہو جاتا ہے۔ جب اسے پتا ہے کہ مجھے مشکل سے بھی وہی نکالے گا، غربت سے بھی وہی نکالے گا، تنگی سے بھی وہی نکالے گا، میرے ہر معاملے کے اندر رزق دینے والی ذات میرے رب کی ذات ہے، پھر بندہ ہر قدم بڑا سوچ سمجھ کے اٹھاتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں پر
میں وہ رب ہوں جو آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کر سکتا ہوں تو تمہیں رزق بھی دے سکتا ہوں. اور بعض اوقات اللہ رب العزت، میرا یہ یقین ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، خدا کی قسم اللہ رب العزت وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. صرف توکل کی ضرورت ہے. اگر میں ایک آزما کر یہاں پر آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، یاد رکھیے گا، اگر انسان کے پاس جیب میں 100 روپیہ ہے، اس کے پاس صرف 100 روپیہ، اس میں سے 20 روپیہ 30 روپیہ جتنی وہ جتنا بھی کر لے وہ اللہ کی راہ پہ ڈال دے. مالک یہ میں نے تیرے حضور دیا ہے، وَمَن يَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تجھے قرض حسنہ دیا ہے. رب کائنات کی قسم اللہ رب العزت کئی گنا بڑھا کے تمہیں عطا کر دیتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، میرے پاس پیسے جی کم ہے، میں نہیں خرچ کر سکتا. اللہ رب العزت فرماتا ہے بندے تو میری طرف چل کے آ تو صحیح، تیرے لیے رزق کے دروازے نہ کھول دوں تو پھر کہنا، اور ہر چیز کے دروازے، عزت کے دروازے نہ کھول دوں تو پھر کہنا. وہ تو چاہتا ہے کہ میں رزاق ہوں. بندہ وہ ہے رزاق کو چھوڑ کر رزق کے پیچھے جاتا ہے. وہ کہتا تو میرے پاس آ جا، رزق میں دوں گا. اب ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے، جو رب کا کام تھا وہ ہم نے لے لیا، اور ہمارا کام وہ ہم نے رب کے سپرد کر دیا. ہم نے رزق کے پیچھے گئے. ایک مثال کے طور پر، ایک بندہ کچھ چیزیں تقسیم کر رہا ہے، کوئی بھی دنیا کی کوئی چیز تقسیم کر رہا ہے، جو رستے میں لے کر جا رہے ہیں ہم نے ان سے مانگنا شروع کر دیا. جو بانٹنے والا ہے اس کے دروازے کو چھوڑ دیا. وہ فرماتا ہے لوگوں، جس کو جو کچھ ملا میرے در سے ملا، اگر تم بھی چاہتے ہو تو آ جاؤ میرے در پہ، بجائے کہ دنیا والوں کے در پہ جانے کے، ان کی دہلیز پہ ہاتھ پھیلانے کے، آ جاؤ میرے حضور ہاتھ پھیلا لو، میں تمہیں عطا کر دوں گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات قرآن مجید کو سیکھنے کی،